آپ دیکھیں یہ دنیا پہلے سے کئی زیادہ تیزی سے آگے نکل رہی ہے اور اس دوڑ میں جو لوگ خود کو بہتر نہیں بناتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کامیابی ملتی کیسے ہے؟ یہ قسمت یا ٹیلنٹ کا کھیل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل کہانی ان عادتوں کی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کام جو روز کیے جاتے ہیں خاموشی سے، جب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم انہی 3 عادتوں پر گہرائی سے نظر ڈالیں گے جو زندگی کو مکمل طور پر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر ایک ناقابل شکست مستقبل کی بنیاد کیسے رکھتی ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس بنیاد سے شروع کرتے ہیں جس پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے، یعنی ناقابل شکست ذہنیت یا مائنڈ سیٹ۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کامیابی تو چاہتے ہیں، لیکن ہم ان عادتوں کو اپنانے پر دھیان نہیں دیتے جو کامیابی تک پہنچاتی ہیں۔ یہ پورا تجزیہ اسی ایک خیال کے گرد گھومتا ہے کہ وقتی جوش یا موٹیویشن کے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل طاقت تو پائیدار عادتوں میں ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ یہی ہے، روزانہ کے وہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم بار بار دہراتے ہیں وہی آخر میں ہماری تقدیر بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا راز نہیں ہے، بلکہ ایک سادہ سا اصول ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں پہلی عادت کی، جو ہر بڑی کامیابی کے پیچھے چھپی خاموش طاقت ہے، یعنی مستقل عمل۔ کیا شاندار مثال ہے! زندگی میں بڑی تبدیلیاں ایک دن میں بہت زیادہ محنت کرنے سے نہیں آتیں، بلکہ ہر روز کی جانے والی چھوٹی چھوٹی مسلسل کوششوں سے آتی ہیں، خاص طور پر ان دنوں میں جب دل بالکل نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بانس کے درخت کی مثال لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، سالوں تک آپ اسے پانی دے رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا، زمین کے اوپر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اصل کام ہو کہاں رہا ہے؟ زمین کے نیچے۔ وہاں اس کی جڑیں پھیل رہی ہیں، مضبوط ہو رہی ہیں، اور پھر اچانک کچھ ہی ہفتوں میں وہ درخت آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری کوششیں بھی پہلے زمین کے نیچے کام کرتی ہیں، اس سے بہت پہلے کہ دنیا کو کوئی نتیجہ نظر آئے۔ اور یہ بہت دلچسپ بات ہے، جب کوئی شخص وہ کام کرتا ہے جس کا اس نے خود سے وعدہ کیا تھا، تو وہ اصل میں اپنے دماغ کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی خود اعتمادی کسی کو ناقابل شکست بناتی ہے۔ چلیے اب دوسری عادت پر آتے ہیں جو وقتی تحریک یا موٹیویشن سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہے نظم و ضبط پر مبنی انتخاب۔ یہاں ایک بہت بڑا فرق واضح ہوتا ہے۔ تحریک یا موٹیویشن ایک احساس ہے جو ہوا کی طرح ہے، کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی صرف اس پر بھروسہ کرے گا تو کبھی بھی مستقل نہیں رہ پائے گا۔ دوسری طرف نظم و ضبط ایک انتخاب ہے، یہ جذبات سے بالاتر ہو کر عمل کرنے کا نام ہے۔ نظم و ضبط کی یہ تعریف کتنی خوبصورت ہے نا؟ یہ وہ چیز ہے جو صرف خواہش کرنے والوں کو جیتنے والوں سے الگ کرتی ہے۔ یہ وہ پل ہے جو ہمیں وہاں لے جاتا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نظم و ضبط ایک قید ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ اصل آزادی ہے۔ جب کوئی نظم و ضبط کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اپنے احساسات کا غلام نہیں رہتا، بلکہ اپنی زندگی کا ڈرائیور خود بن جاتا ہے۔ اور اب تیسری اور آخری عادت، جو آج کے اس شور سے بھری دنیا میں کسی سپر پاور سے کم نہیں، وہ ہے ارادی توجہ، یعنی انٹینشنل فوکس۔ یہ چارٹ آج کی حقیقت کو صاف دکھاتا ہے۔ ہماری توجہ ہر طرف بڑھی ہوئی ہے، ہر سیکنڈ میں نوٹیفیکیشن، سوشل میڈیا اور فضول کا شور ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے سب سے اہم مقاصد کے لیے صرف 5% توجہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ بہت سادہ۔ ہر کام کرنے سے پہلے خود سے بس یہ ایک سوال پوچھنا ہے۔ یہ سوال ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے جو غیر ضروری چیزوں کو آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے اور آپ کو سیدھا اپنے مقصد پر مرکوز رکھتا ہے۔ آج کل ایک ساتھ بہت سے کام کرنے کو بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل طاقت تو ایک وقت میں ایک کام پر اپنی پوری توانائی لگانے سے آتی ہے۔ جب آپ اپنی توجہ کو بانٹتے ہیں تو آپ کی کارکردگی بھی آدھی رہ جاتی ہے۔ تو اب ان تمام عادتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ناقابل شکست مستقبل کی تعمیر کرتی ہیں۔ تو ہم نے 3 اہم باتیں سیکھیں۔ پہلا، مسلسل عمل جو روز کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ایک بڑی رفتار بناتا ہے۔
دوسرا، نظم و ضبط پر مبنی انتخاب جو ہمیں احساسات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تیسرا، ارادی توجہ جو ہماری ساری توانائی کو صرف ان چیزوں پر لگاتی ہے جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔ اپنے ذہن کو ایک باغ کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم جان بوجھ کر اس کی حفاظت نہ کریں تو اس میں شک، خوف اور منفی سوچ کی جڑی بوٹیاں خود بخود اگائیں گی۔ ہم جن لوگوں کو سنتے ہیں، جو باتیں سوچتے ہیں، وہی ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ اور آخر میں بس یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ سب سے بڑی طاقت ہمارے اندر ہے۔ ہمارا ذہن ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اسے مضبوط بنانا، اس کی حفاظت کرنا اور اسے اپنی سب سے بڑی طاقت بننے دینا، کیونکہ جب ذہن صحیح سمت میں ہوتا ہے نا، تو باقی سب کچھ خود بخود اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔